اگر کوئی ہم سے پوچھے بیعت کرنے کی کیا ضرورت ہے جب کہ مسلمان، کسی نے سوال کیا یہ کیا راز کی بات ہے، یہ سینہ بسینہ ہوتا بیعت کر کر وہ علم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر کام کا کرنے والے کے پاس کام کا جواب ہے۔ اور الحمدللہ اب جو کوئی باتیں بتا رہا ہوں اس کے بعد پھر سے اس کو دوہراتے ہیں، یہ سیکھنے سکھانے کی تو بیعت کیوں کی ہے، بیعت کی حقیقت کیا، اس کی ہسٹری کیا، اس کا پس منظر کیا، یہ کب سے شروع ہوا، شروع ہونے کی وجہ کیا۔ آپ نے کام دیکھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، تعمیل کیا کرتے تھے، یعنی کعبہ کا حج اور عمرہ کے لیے جو بھی لوگ آتے ہیں ان کے لیے تو وہ جگہ دیتے ہیں، اس لیے بہت اچھا ہوگا کہ اگر حضرت عثمان جاتے ہیں کیونکہ وہ برطملیہ کیا ہے اور وہاں پہ برطملیہ کی لیڈرشپ ہے، وہ اگر چلے جاتے ہیں تو وہ سب صحیح بات افواہ یہ آئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، بیعت ظاہراً اس پر لے لی جا رہی ہے جنگ کے لیے، اب ایسوں کے ساتھ ٹکر لگی، وہ تو پوری تیاری میں ہے، وہ تو اپنے گھر میں ہے۔ پھر ایک روایت میں آیا کہ خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے، آنے کے بعد پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے ہاتھ پکڑا۔ تعریفی کلمات ہمت والی، کیونکہ ایسے حال میں جنگ کو جا رہے ہیں کچھ جگ کے سامانی نہیں، اپنے گھوڑے کے پیٹھ سے لگ کر چپک کر دوڑ رہے ہیں، تو ہم کو معلوم ہو گیا کہ یہ منافق ہے۔ آج بھی اہل سنت و جماعت کے پاس بیعت ہے، کیوں؟ یہ فرق کرتی ہے تیرے قلب میں کیا صحیح محبت رسول ہے کہ نہیں۔ اللہ کے لیے جو مرید ہوتا ہے وہ ٹھہرتا ہے، ٹکتا ہے، جو پیسوں کے لیے یا اپنی دنیا بنانے کے لیے وہ کسی بھی وجہ سے نکل جاتا ہے، کوئی یہ پوچھتا پوچھنے والا کوئی پوچھتا نہیں حضور سے، یا رسول اللہ ہم تو ختم ہونے کے لیے تیار ہو کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی نا، اب کیوں لوٹنا؟ جنگ کی بات نہیں کر رہا ہے بلکہ راز کھول رہا ہے کہ میاں تم جس سے بیعت لے رہے ہو اس سے نہیں لے رہے ہو، خدا سے اللہ سے۔ اتنی بڑی سرٹیفکیٹ ہے ریزا کا، موٹی وہی ہوئی تو معلوم یہ ہوا بیعت اتنی افضل دان مت لکھو رحمت، یہ رحمت ہم کو نہیں معلوم، کیوں؟ یہ رحمان سے ہے وابستہ رحمت کا، سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں؟ یہاں ہے محمد رسول اللہ، مومنین سے سرکار نے ایک احد پر بیعت لی، وہ ظاہراً تھی مگر اس کی کوئی کچھ حقیقت الگ ہے۔ اب وہاں جو بیعت نہیں کیا وہ کون تھا؟ منافقین میں سے، نفس کی نہیں سنتے رسول کی سنتے، نفس کی سننے والے نہیں، ہم کس کی سننے والے؟ رسول کی سننے والے۔ وہ ہوں چون در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے۔ الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رہنے کی راہ بھی عطا فرمائے۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ پروگرام یہ ہے کہ تعلیم و تربیت ہو۔ الحمدللہ
آج حالات حاضرہ پر اگر غور کریں، خاص کر مسلمانوں پر غور کریں، تو حالات یہ ہے کہ سب اپنے اپنے ڈگر میں مست ہیں. جو اسے سمجھ میں آ گیا وہ اس کا طریقہ ہو گیا، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا طریقہ بنانا. ہم الحمدللہ اہل طریق کہنے والوں میں سے ہیں. اللہ نے ہم پر کرم فرمایا کہ ہمیں سلاسل سے وابستہ فرمایا اور ہمیں بیعت سے مشرف فرمایا. ہمیں چاہیے کہ جاننا، سمجھنا اور لوگوں تک اپنی بات رکھنا یہ ہمارا حقیقی کام ہے. جب تک سیکھیں گے نہیں تب تک اپنے آپ کو سنواریں گے نہیں. جب خود سنوریں گے نہیں دوسروں کو کیا بتائیں گے، کیا سنائیں گے. تو اس طرح اگر چلیں گے تو فرقے اور بھی پیدا ہوتے چلے جائیں گے. آج گھر ہی میں کئی فرقے ہو گئے، باپ ایک، بیٹا ایک، بھائی ایک، چچا ایک، دادا ایک، ماموں ایک. اس طرح گھروں میں کئی فرقوں میں بٹ گئے. ان تمام کو ایک کرنے کا کام کرنا چاہیے. حق کیا، باطل کیا، یہ جاننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. سب سے پہلی چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ہے بیعت. بیعت کی حقیقت اگر کوئی ہم سے پوچھے، کوئی بھی اگر غیر ہم سے پوچھے کہ بھائی آپ تو بیعت میں ہو، بیعت کرنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ تم مسلمان ہو، تو ہے ہمارے پاس جواب ہے. اگر کوئی پوچھے ہم سے بھائی ہم تو مسلمان ہیں، اسلام لا چکے ہیں، ایمان والے ہیں، بیعت الگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک ڈھونگ ہے، ایک تماشا ہے. یہ کچھ لوگ پیسے اینٹنے کے لیے یہ کامیں کرتے ہیں، کچھ لوگ شہرت حاصل کرنے کے لیے ایسے کامیں کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنا سکہ جمانے کے لیے، لوگوں کو اجماع کرنے کے لیے، جما لینے کے لیے یہ سب کام کرتے ہیں. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ضرورت ہے تو بتائیے کہ ضرورت کیا ہے. جواب ہے جواب بغیر آپ بیعت کر کے زندگی ڈھکیل رہے ہیں. اب کل ہوگا کیا، کوئی کسی نے پوچھ لیا آپ سے. آج ماحول یہ ہے کہ ہمارا جو فریق ہے، جو دشمن ہے، وہ بھی جاہل ہے، اس میں بچ کے جا رہے ہیں. ہم بھی جاہل، وہ بھی جاہل. اس کو بھی معلوم نہیں کہ سوال کیا کرنا، اور تم کو بھی معلوم نہیں کہ جواب کیا دینا. تو نہ سوال ہو رہا ہے نہ جواب دے رہے ہیں. بس اپنے ڈگر پہ وہ بھی مست ہے، تمہاری ڈگر پہ تم بھی مست ہو.
خود کا بیٹا ہی اگر پوچھ لیا، خود کی اولاد ہی اگر پوچھی کہ بیعت کیا ہے جو آپ نے کی ہے اور کئی برسوں سے اس بیعت پر قائم ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے، کیا یہ ضروری ہے، تو کس طرح ضروری ہے؟ ہم تو الحمدللہ مومن ہیں، اس کے بغیر بھی مومن ہیں، ایمان والے ہیں، تو آپ کے پاس جواب کیا ہے؟ اب آپ کہیں گے راز کی باتیں ہیں، راز کی باتیں، راز کی کیا باتیں ہیں؟ کسی نے سوال کیا یہ کیا راز کی باتیں ہیں؟ ہاں یہ علم سینہ بسینہ ہوتا ہے، یہ کون سا علم ہے جو سینہ بسینہ؟ ایسا کوئی علم ہے ہی نہیں۔ اگر ہم سے کوئی سوال کر لیا تو کیا ہمارے پاس جواب ہے؟ آپ کا بیٹا ہی اٹھ کے کر لیا، آپ جو جا رہے ہیں آ رہے ہیں، سلسلے کوکبیہ کہہ رہے ہیں، پھر سلسلہ کچھ بتا رہے ہیں، اس کی ضرورت کیا ہے جبکہ ہم مومن ہیں؟ ہاں وہ ایک علم ہے، پہلے جو علم ملا ہوا ہے اس پر ہم قائم ہیں، کیا وہ علم پورے کا پورا ہم حاصل کر چکے ہیں؟ تو اب بیعت کر کر وہ علم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اور وہ ایسا کون سا علم ہے جس کو حاصل کرنے سے کیا ملتا ہے، کیا فائدہ ہے، اس کے سلے میں کیا مل رہا ہے؟ اگر آپ کو کسی نے پوچھ لیا بابا جواب ہونی چاہیے، جو بھی کام کریں گے آپ کو جواب ہونا ہے۔ آپ کوئی کنسٹرکشن کر رہا ہے کانٹریکٹر، اب اسے کچھ بھی سوال کریں گے تو اس کا جواب اس کے پاس ہوگا، تبھی وہ کام کر رہا ہے نا۔ پلر کو اتنا گڑا، اتنا کیوں ڈالنا چاہیے، یہ کیوں، وہ کیوں، سوالات پر اس نے جواب رکھا ہے۔ ڈاکٹر اپنے علاج جو کر رہا ہے اس کے پاس جواب ہے، انجیکشن ڈال رہے ہیں کیوں ڈال رہے ہیں، کیا وجہ سے ڈال رہے ہیں، تو جواب ہر کام کا کرنے والے کے پاس کام کا جواب ہے۔ اب وہ ٹیلر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ قینچی ادھر سے ادھر اچھے سے اچھا کپڑا لا کے دیا میں ان کو، تھان بولتے نا، تھان لا کے دیا، آپ یہ چلا رہے ہیں، ادھر سے قینچی ادھر سے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ میں پوچھا کہ بھائی کیا کر رہے ہو؟ ان کے پاس جواب ہے، ٹھہرو یہ ٹکڑے ہی بعد میں تمہارے لیے کچھ ایسی چیز بنے گی تم خوبصورت ہو۔ ہر کام کا اپنے پاس ایک جواب ہے۔ اب ہم جو بیعت کرے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا جواب ہے، اس کا جواب چاہیے نہیں، اس کا جواب ہونا چاہیے۔ اس کا جواب اگر نہیں ہے تو آپ کا بیعت کرنا بیکار اور میرا بیعت لینا بیکار، سب کچھ بیکار، ختم، ویسٹ، انوانٹیڈ۔ اب دیکھیے آپ اتنا وقت گزار کر کہیں بھی ہوں گے، آپ لوگ کتنے پریشانیوں میں بھی ہوں گے، کوئی خوشیوں کے مجلسوں میں بھی ہوں گے، سب ترک کر کے آئے ہوئے ہیں۔ میں بھی پہلے کے جیسا نہیں ہوں کہ اپنے ہی مکان میں بیٹھ کے ہوئے ہیں، میں بھی کہیں سے آیا ہوں، بڑی سفر کر کے میں بھی بہت دور سے آیا ہوں۔ اگر کچھ حاصل ہوتا ہی نہیں ہے ہمارے ملنے ملاپ کرنے میں، تو ہمارا ملنا ملانا واہیات ہو جائے گا، جس میں ثواب کے بجائے عذاب ملے گا، لہو لعیب میں شامل ہو جائے گا۔
यानी वेस्ट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो मैं बातें बता रहा हूँ इसके बाद फिर से इसको दोहराते नहीं रहूंगा, ऐसे कई बार हो गए बतौन में दो, कई बार मैंने सवाल की, कई बार जवाब भी बताया, सब कुछ हो गया, फिर भी वहीं के वहीं रहे, तो ये गलत है। ये इसकी वजह क्या है ये भी बताता हूँ मैं, आप समझें, और इंशाअल्लाह आगे बढ़ते चले जाऊँगा। अल्लाह ताला करम फरमाए और मैं अपना काम करके ख़त्म कर दूँगा। वैसे तो बहुत कुछ किया हूँ, अल्लाह ने करवाया है, मेरे सरकार क़िबला ने मुझ पर रहम फरमाया है, मेरे शेख ने करम फरमाया, फिर भी आप लोगों को फिर इज्मा करके मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूँ। इसलिए नहीं कि आप शर्मिंदा हों, इसलिए नहीं, मैं किसी को तकलीफ़ देना ये भी मुझे नहीं है मेरी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मजलिस वाज की नहीं है, वाज मन बयान, स्पीच, लेक्चर, आम बयानात ये नहीं है, एक क्लास है। क्लास में जिस तरह होगा ना, सवाल भी होगा, जवाब भी लिया जाएगा, एग्जामिनेशन भी होंगे, है, सब कुछ होगा। अब कोई बच्चा उसमें से गुस्सा करता है तो पागल है, नहीं, अब वो तो उसके काबिल नहीं है माना जाएगा, यानी स्कूल में पढ़ने के काबिल नहीं है माना जाएगा। आजकल जो हालात चल रहे हैं, चाकू उठा लेते हैं, टीचरों को भोंक देते हैं, पत्थर फेंक के मार देते हैं। अब ये सब असल में क्या है, ये लोग उस काबिल नहीं है, वो नाकाबिल लोगों को जमा दिया गया है स्कूलों में, अब वो नाकाबिल लोग हंगामा कर रहे हैं, है ना। अल्लाह ताला सब पर हिफाजत। तो उसी तरह याद रखो, हम भी नाकाबिल हैं तो बेकार है। तो इस मजलिस में गुस्सा करने की मजलिस नहीं है, शर्मिंदा होने की मजलिस नहीं है, ये सीखने सिखाने की मजलिस है। मालूम है, नहीं मालूम है, नहीं मालूम है, सवाल होगा, जवाब दे सकते हैं, दें, या नहीं तो जवाब तलब करें, बात समझ में। वरना तो ऐसे ही दिन जाते रहेंगे, चलती रहेंगी बात समझ में। तो ये आज मेरे पास से जवाब बहुत कई अक़साम से सुनने के बावजूद भी जवाब नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब क्या निकला, बयान के तरीके से सुन रहे थे, वाज कॉमन स्पीच के तरह से सुन रहे थे, आपको झिंझोड़ा नहीं गया, आप ऐसे ही सुन रहे थे, बात भूल गए, जिस तरह सब कुछ सुनते भूलते हो, है ना। कितनी चीजें सुनते हैं हम, भूल जाते हैं, भूलते हैं तो जिंदा है, वरना तो जिंदगी कठिन हो जाए, है। बीवी कैसी कैसी बातें कर देती है, भूल जाते हैं, भूल गए, जिंदगी बहाल। याद रखेंगे, हाँ, वालिदैन कैसी बातें कर देते हैं, नहीं, हाँ, याद रखेंगे तो परेशानी, भूल जाएंगे तो जिंदगी। इस तरह हमारा मामूल है, क्या है, भूल जाना, निसियान। अब ये किसकी सिफत है, अब्द की, बंदे की सिफत है, भूलना। अब बताते हैं कि भाई हम भूलने वाले, हम भूलते रहेंगे, नहीं बाबा, याद रखना जरूरी है। अगर जरा सोचें, कोई भी अगर आपको पकड़ के कुछ भी पूछ दे तो आपका जवाब होना चाहिए, आपका बेटा ही पूछ दे, जवाब होना चाहिए, आपकी बेटी पूछ दे, जवाब होना चाहिए। बात समझ में। जो काम हम कर रहे हैं, करेंगे या कर रहे हैं, उसका जवाब चाहिए, बात समझ में।
تو ہم نے بیعت کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ عربی کی ہے الحمدللہ کی ہے. تو بیعت کیوں کی ہے؟ بیعت کی حقیقت کیا، اس کی ہسٹری کیا، اس کا پس منظر کیا، یہ کب سے شروع ہوا، یہ شروع ہونے کی وجہ کیا، یہ تمام چیزیں ہم کو جاننا چاہیے. نہ جانیں گے تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. یہ بیعت کی ایک حقیقت کیا، سرکار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہجرت کے بعد، یعنی مدینہ منورہ میں آپ ہجرت کر چلے جانے کے بعد، بہت سال کے بعد عمرہ کرنے کا خواب آپ نے دیکھا. آپ نے خواب دیکھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. کس کا طواف کر رہے ہیں؟ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ میں ایک خواب دیکھا ہوں کہ خانہ کعبہ کا میں اور تم سب مل کر طواف کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے جو بھی خواب نبی کے کا ہوگا وہ وحی ہوتی ہے، دوسروں کے لیے نہیں، حجت نہیں، مگر نبی کا خواب حجت ہے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی خواب ہی دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے، حجت تھی، حجت پورا کی ہے بات میں. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب حجت ہے اور یہ حجت پوری کرنی چاہیے بات میں. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ چلیں ہم عمرہ کے لیے تیار ہیں. کل الحمدللہ 1400 صحابہ جمع ہو گئے. کتنے؟ 1400 صحابہ جمع ہو گئے اور عمرہ کے لیے، نہ لڑائی وغیرہ کے لیے نہیں، کوئی جنگ کے لیے نہیں، عمرہ کے لیے. تو اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں جانا ہے؟ مکہ معظمہ. مکہ معظمہ کا حال ابھی ویسے کا ویسا ہی ہے، بلکہ اور زیادہ دشمنی، بے حد دشمنی، کیونکہ وہ کئی جنگیں بھی کر کے دیکھ لیے، ہارتے ہی رہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ نہیں کر پائے. پہلے تو وہ مکہ معظمہ میں ہی ختم کر دینا چاہے، نہیں ہوا. مدینہ پہنچ گئے، پھر مدینے میں تو آپ کیا ہو گئے؟ بادشاہ، یعنی لیڈر بن گئے. اب لیڈر بن گئے. اب تو اور بھی کٹھن مسئلے آ گئے، مگر اس کے باوجود بھی وہ دن رات اسی حال پر ہیں کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کریں گے اور کس طرح یہ اسلام کو مٹی میں ملائیں. یہ وہ لوگ پریشان رہے، دشمنی تو چوٹی کو لگ گئی تھی. اس کے باوجود وہاں کا ایک حال تھا کہ وہ ملت ابراہیمی پر قائم تھے، مشرک تھے، مگر اس کے باوجود بھی ملت ابراہیمی پر کچھ کام ملت ابراہیمی کا کیا کرتے تھے. یعنی کعبۃ اللہ کا حج اور عمرہ کے لیے جو بھی لوگ آتے ان کے لیے تو وہ جگہ دیتے اور ان کی حفاظت کرتے اور ان کو موقع دیتے، ان سے لڑتے نہیں، جھگڑتے نہیں. اور حج کے موسم میں تو لڑائی آپس کی، کیسی بھی لڑائی ہو، جنگ ہو، ان تمام کو روک دیتے، امن قائم کرتے تاکہ دنیا بھر سے لوگ آئیں اور حج ادا کر جائیں. یہ ان کا طریقہ تھا. اب اسی کو ذہن میں رکھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہم تو عمرہ کے لیے جا رہے ہیں. اب عمرہ کے لیے جو جا رہے ہیں ان کے ساتھ تو لڑنا محال ہے، نہیں لڑیں گے، اور ہم بھی جنگ کے لیے نہیں جا رہے ہیں. تو تیاری ایسی ہوئی، عمرہ کی تیاری. کوئی اسلحہ نہیں تھا،
اور کچھ جانوریں جتنے بھی تھے وہ قربانی کے لیے جانور تھی، اور احرام باندھے ہوئے تھے، اوپر ایک کپڑا نیچے ایک کپڑا، احرام باندھے ہوئے تھے۔ اس طرح ایک وفد نکلا، کہاں؟ مکہ معظمہ کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف، تاکہ وہاں جا کر عمرہ ادا کریں۔ بات سمجھ میں؟ تو اب یہ بات رہی کہ اب کوئی وہاں جائے اور مشرکین مکہ کو اطلاع کر دیں کہ ہم لوگ جنگ ونگ کے لیے نہیں آ رہے ہیں بلکہ ہم عمرہ کے لیے آ رہے ہیں، عمرہ کی اجازت دے دیں، ہم آئیں گے، اپنا کام عمرہ کر دیں گے، واپس چلے جائیں گے۔ تو یہ اطلاع دینے کے لیے کسی کو بھیجنا تھا، تو پہلے ایک صحابی کو بھیجے، تو وہاں سے نہیں آنا، نہیں، رکاوٹ کی بات آ گئی۔ اب اس کے بعد پھر مشورہ ہوا، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ جاؤ ہماری طرف سے ریپریزنٹیٹیو بن کر، جا کر آپ بتائیں۔ تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری قوم جو ہے وہ قوم مجھے اپنائے گی نہیں، اور مجھے کوئی گارنٹی دے گا نہیں، اور میرے سے کوئی بات کریں گے نہیں، میرے سے تو بہت جلد بھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے بہت اچھا ہوگا کہ اگر حضرت عثمان جاتے ہیں، کیونکہ وہ بنو امیہ کے ہیں اور وہاں تو بنو امیہ کی لیڈرشپ ہے، وہ اگر چلے جاتے تو ہو سکتا ہے بات ہو جا سکتی ہے۔ تو سرکار نے بھی قبول کر لیا، قبول کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر، یعنی ریپریزنٹیٹیو بنا کر بھیجا، مکہ معظمہ میں جائیں اور وہاں جا کر بتائیں کہ ہم کس لیے آ رہے ہیں۔ تو ایسا ہی ہوا، وہاں گئے، ابو سفیان نے ان کو اپنے ذمے میں لی، اور اس کے بعد وہ مل بیٹھے بات کرے، مگر مکے کے لوگ انکار کر دیے، بولے کہ اب آنے کا نہیں ہے، اور بھی کچھ دن کے بعد دیکھیں گے، اب تو نہیں، اس وقت تو نہیں۔ یہ معاملہ ہو ہی رہا تھا، سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ گئے ہوئے تھے، یہ تو قافلہ نکل گیا تھا عمرہ کے لیے، اور وہ قافلہ حدیبیہ میں رکا، اور انتظار تھا کہ کیا کوئی افواہ یہ آئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ جو ہی افواہ پہنچی سب بھڑک گئے، صحابہ میں جذبات ولولہ پیدا ہوا۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا قصاص لیں گے، اب نہ اسلحہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا قصاص لیے بغیر لوٹیں گے نہیں۔ بات سمجھ میں؟ لوٹیں گے نہیں۔ اب ہوا کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، بیٹھ کر اعلان کیا کہ آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ بیعت ظاہراً کس پر لی جا رہی ہے؟ جنگ کے لیے۔ وہ بھی ماحول کیا ہے؟ جنگ کی کوئی اسلحہ نہیں ہے، واپس بھی نہیں جا سکتے، احرام باندھے ہوئے ہیں، اور کیا ہے، کوئی سواریاں نہیں ہیں،
جنگی سواری جیسا کہ گھوڑا اونٹ وغیرہ سواریاں نہیں کیا ہیں، یعنی کوئی تیاری جنگ کی نہیں ہے۔ اب اس ماحول میں ایسے لوگوں کے ساتھ جنگ کرنا جو بڑے بہادر، جن کی بہادری لوہا مانتا ہو، بہت بڑی، اب ایسوں کے ساتھ ٹکر لینا، وہ تو پوری تیاری میں ہے، وہ تو اپنے گھر میں ہے، وہ تو پوری تیاری میں ہے، یہ تو گھر سے نکلے ہوئے ہیں، اب ان کے پاس کوئی تیاری نہیں ہے، بات سمجھ میں، صرف جذبات ہیں، باقی کچھ نہیں ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی۔ کس بات پر بیعت لی؟ کہ ہم جنگ کریں گے، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا قصاص لیں گے، اور جب تک ہمارے اندر ایک خطرہ خون بھی رہے گا ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، بلکہ ہم اپنی جان دے دیں گے، مگر پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم پورا تباہ کر دیں گے، دنگ کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ اب یہ ظاہر کے اعتبار سے یہ بیعت کیا ہے، کس کے لیے لی جا رہی ہے؟ ایک جنگ کے لیے۔ اب سوال ہی اٹھتا ہے کہ کیا اس سے آگے جنگیں نہیں ہوئی؟ جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، کئی جنگیں چلتی ہی رہی، پھر اس جنگ میں کیوں اتنا اہتمام ہو رہا ہے اور بیعت لی جا رہی ہے؟ بات سمجھ میں؟ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ روایت میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ بتایا اور خود یہ فرمایا کہ میں عثمان کے بدلے میں عثمان کے لیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ میں بیعت لیتا ہوں۔ جو شخص شہید ہو گیا ہے، جس کے قصاص کے لیے، جنگ کے لیے، بدلہ لینے کے لیے بیعت لی جا رہی ہے، اب یہاں حضرت عثمان کی ضرورت کیا ہے؟ ان کے لیے تو چل رہا ہے نا۔ پھر ایک روایت میں آیا کہ خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے، اور آنے کے بعد پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے ہاتھ بیعت لی۔ آ جانے کے بعد تو معاملہ ہی ختم تھا۔ تو معلوم ہوا ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے۔ ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور۔ اب بیعت ہو رہی ہے، بیعت لینے والوں نے بیعت لی، آیت نازل ہو رہی ہے۔ اب آیت کیسی نازل ہونا بولیے نا، ہمت والی ہونا نا، تعریفی کلمات ہونا، ہمت والی ہونا نہیں، کیونکہ ایسے حال میں جنگ کو جا رہے ہیں، کچھ جنگ کے سامان ہی نہیں ہے، نکلے تو اس نیت سے نہیں، مگر ماحول بدل گیا ہے تو اب وہ تو تیار ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تعالی کیسی آیت نازل فرمانا، اپنے ہونے کی بات کرنا، بات سمجھنا، مگر کیا آیت نازل ہو رہی ہے؟ اور تمہارے ہاتھ پر جو لوگ ہاتھ رکھے ہوئے وہ تمہارا ہاتھ نہیں، اللہ کا ہاتھ۔ باتیں ان کو ترجیح دیں۔ پھر بھی یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ جو کوئی بھی بیعت الرضوان میں بیعت لیا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ اور اب اس کے بعد اگر کوئی اس بیعت سے مکریں گے
تو بڑا شدید عذاب. بس یعنی ظاہر کچھ اور بتا رہا ہے، باطن کچھ اور ہو رہا ہے. تو ایسے حالات میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم نے ایک شخص کو تو ایسا عجیب حال میں دیکھا، جد بن قیس، وہ اپنے آپ کو بچاتا ہوا حضور کے سامنے آنے سے کتراتا ہوا اپنے گھوڑے کے پیٹھ سے لگ کر چپک کر دوڑ رہا. تو ہم کو معلوم ہو گیا کہ یہ منافق ہے. اب راز کھلا یہ بیت کا. مکہ کی زندگی میں جو بھی مومن ہوئے وہ نہ اسلام کی طاقت دیکھ کر ہوئے بلکہ وہاں تو مصیبتیں، پریشانیاں، مار پیٹ. تو اب وہ لوگ جو بیعت ہوئے، وہ لوگ جو اسلام لائے، ان کا اسلام لانا صرف کیا تھا؟ حب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. حضرت علی ایمان لائے حضور پہ حضور کی محبت کی وجہ سے، صدیق اکبر ایمان لائے حضور پہ حضور کی محبت کی وجہ سے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے حضور کی محبت کی وجہ سے، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائیں اس کی وجہ سے، حضور کی محبت کی وجہ سے. یعنی مکہ معظمہ میں جتنے بھی لوگ ایمان لائے، اسلام لائے، وہاں ایک منافق بھی نہیں. وہاں تو حضور کی محبت اور حضور پر فدا. کیونکہ اسلام کا کوئی بول بالا نہیں، اسلام تو غربت کے حال میں ہے. اسلام تو کیا ہو بن گیا ہے؟ ریفیوجیز بن کر ہے. مسلمز کیا بن گئے ہیں؟ ریفیوجی بن گئے ہیں. کوئی حبش میں جا کے پناہ لے رہا ہے، کوئی ادھر کوئی ادھر، کہیں پناہ، کہاں بھی پناہ ملتی ہے تو پناہ لے رہا ہے. ایسے عالم میں جو شخص اسلام لا رہا ہے، مذہب اسلام کو قبول کر رہا ہے، وہ دل سے، ظاہراً نہیں، وہ کس سے؟ دل سے. اور دل میں کیا ہے؟ حب نبی. تو معلوم ہوا نفاق ایک چیز ہے، شرک ایک چیز ہے، کفر ایک ہے، نفاق ہی ایک ہے. سمجھ میں آیا؟ تو ہم اس سے بھی توبہ کرتے ہیں. توبہ کرتا ہوں میں ہر طرح کے شرک سے، کفر سے، نفاق سے. بات سمجھ میں؟ یہ نفاق جو ہے یہی برباد آج تک کرتی آئی. نہ مشرک کیا، نہ کافر کیا، بلکہ ہم کو برباد کرنے والا کون؟ نفاق، منافق. بات سمجھ میں؟ جس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، جس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ. بات سمجھ میں؟ یہ منافقین جو ہے نا، ان سے ہی اسلام کو بہت زیادہ نقصان. مسلمان آج بھی نقصان میں ہیں تو منافقوں کی وجہ سے.
بات سمجھ میں؟ یہ بیعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لی، ظاہراً تو کیا تھا؟ جنگ کے لیے تھی، مگر حقیقتاً باطناً الگ راز تھا۔ وہ یہ راز تھا کہ اب مدینہ منورہ میں جب مسلمان پہنچ گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کر مدینے میں پہنچ گئے، تو مدینے میں اب مسلمانوں کو لیڈرشپ مل گئی، حکومت مل گئی، حاکم ہو گئے۔ بات سمجھ میں؟ اب جو مسلمان ہو رہے تھے اب شک کے دائرے میں ہیں۔ کیا دل سے مسلمان ہو رہے ہیں یا جبرن؟ جبرن بولے تو یہاں کیا؟ نفس جبر کرتا ہے۔ دیکھ با ماحول بدل گیا، تو اب یہاں کی زندگی اچھی سی گزارنا ہے تو ان کے گروپ میں جم جا، تیری زندگی ہو جائیں گی، نہیں تو تکلیفاں۔ ان سے ہاتھ ملا لے، کیونکہ اب یہ لوگ ہی آگے بڑھنے والے۔ بات سمجھ میں؟ یہ لوگوں کا ہی بول بالا ہوگا، کل یہی لوگ حاکم بن جائیں گے۔ اگر بن گئے تو ان کا دشمن رہا تو وہ لوگ تو تجھے ستائیں گے، پریشان کریں گے، تیری زندگی نہیں ہو سکتی، تیرا مال چھین لیا جائے گا، تیرا مال چھین لیا جائے گا، تجھے تکلیف میں پڑ جانا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ اس گروپ میں تو جم جا، دل سے نہیں، ظاہراً جم جا، دل میں تو اپنا کام کرتے رہے۔ بات سمجھ میں؟ کلمہ بھی پڑھ لیے، نماز بھی ادا کر رہے ہیں، اور رمضان کے روزے بھی رکھ رہے ہیں۔ ہاں اب دیکھیے عمرے میں بھی ساتھ ہیں، عمرے میں بھی ساتھ ہیں۔ کب تک یہ لوگ ساتھ رہنا؟ ان کو الگ کرنا نا، حق اور باطل کو الگ الگ کرنے کا مذہب ہے نا یہ۔ حق کیا، باطل کیا، یہ مذہب وہ ہے نا۔ بات سمجھ میں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اس عالم میں کیوں؟ حق و باطل کو جدا جدا کر کے بتانا، حق کیا نا حق کیا بتانے کے لیے ہے۔ اب یہ لوگ اگر ان لوگوں ساتھ رہیں گے تو کیا حال ہوگا؟ ہاں اس کو جدا کرنے کا طریقہ نکلا کیا؟ بیعت۔ آج بھی یہ بیعت نفاق کو دور کرتی ہے۔ آج بھی بد عقائدوں کے پاس بیعت ہے ہی نہیں، بلکہ بیعت کا مذاق۔ آج بھی اہل سنت و جماعت کے پاس بیعت ہے، کیوں؟ یہ فرق کرتی ہے، الگ کرتی ہے کہ تیرے دل میں، تیرے قلب میں کیا صحیح محبت رسول ہے کہ نہیں ہے۔ یہ بیعت چپکے نہیں، یہ بیعت نفاق اور ایمان کو الگ الگ کرتی ہے۔ بات سمجھ میں؟ تو یہ بیعت نہ تو جنگ ہو رہی ہوئی، نہ شہید ہوئے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ہاں نہیں، اور خود رسول ہے، پہلے تو رسول جانتے ہیں، اگر نہیں تو بھی اللہ تعالیٰ بتا دیتا نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، نہیں، کام چل رہا ہے، یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تیرے دل میں میری محبت کتنی ہے، کہ ختم ہونے کے لیے تیار ہے۔ ماحول تو بالکل ختم ہونے کا ہے، کیسے جیتیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہے،
نہ تیر ہے نہ تلوار ہے، کچھ اسلحہ نہیں ہے، نہ سواری ہے. اب وہ لوگوں کے پاس کیا نہیں ہے اور وہ گھر میں ہے، وہ تو پوری تیاری میں آئیں گے. تمہارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ختم ہے. بات سمجھ میں؟ اب اس حالت میں بیعت لی جا رہی ہے ختم ہونے کے لیے. بات سمجھ میں؟ اب یہ منظور نہیں تھا یہ دل والوں کو، یہ دل میں جن کے اسلام نہیں تھا، دل میں جس کی محبت نہیں تھی محمد رسول اللہ کی، یہ تو اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے مسلمان ہوئے نا. اب یہ جان لے کہ یہ جائیں گے، پورے کٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. اب ان کا پورا ختم خاتمہ کیوں ہم جا کے کاٹیں؟ بات سمجھ میں؟ تو یہاں بہت سارے مسائل ہیں حدیبیہ میں. بات سمجھ میں؟ یہاں بالکل فرق کرنے والے کام ہوئے. محبت حضور کے دل میں جس کی ہے وہ آ گیا، اور جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے وہ ختم ہو گیا. بات سمجھ میں؟ ایک تو سرکار نے خواب دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، نبی کا خواب وحی ہے، سچا ہے، اور اس نکل چکے بھی ہیں، اب واپس آنا ہے. کیا؟ واپس آنا ہے. اب کس کے دلیں خراب ہونے والے؟ کتنے دلیں خراب ہو جاتے ہیں؟ بھائی نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے. صحیح نبی ہیں کہ نہیں؟ اب اس کو روکنے والی چیز ایک ہی کون؟ محبت. محبت ہی روک دیں گے. کھڑائیں گی تو محبت ہی کھڑائیں گی ایسے معاملات میں. آج بھی ہوتا ہے نا. اللہ اور اس کے رسول کے لیے للہیت کے لیے بیعت ہوتی ہے تو وہ ٹکتا ہے. اگر دنیا کے لیے بیعت ہوتی ہے تو وہ مرتد ہو جا رہا ہے، چلے جاتا ہے، دور ہو جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ٹکاتا نہیں، دور کر دیتا. بات سمجھ میں آتی؟ آج بھی وہ چل رہا ہے، آج بھی برابر چل رہا ہے. بات سمجھ میں؟ آج بھی وہ چل رہا ہے کہ آج بھی کسی صحیح سلسلے میں آپ داخل ہوں گے، للہیت لے کر داخل ہوں گے، قائم رہیں گے. شہرت کی بھوک میں داخل ہوں گے، ختم. اور بڑے پیر صاحب، ان کی بڑی شہرت ہے، ان کے لاکھوں مریدوں کا اتباع، ہمیں بھی جا کے جم جائیں گے. تو آپ اللہ کے لیے نہیں، کس کے لیے بیعت ہوئے ہیں آپ؟ شہرت کے لیے بیعت. بس ان کے کئی مریداں ہی ہماری تکلیف اگر بیان کریں گے تو سب کے پاس سے کلیکشن مل کے بڑا آدمی میں بن جاؤں گا. تو پیسے دولت کے لیے ایسے ان کو تو اللہ تعالیٰ کھڑاتا نہیں. بات سمجھ میں؟ ارے یہ پیر صاحب بس کون بھائی، جن کو 3-4 اب میں گیا تو 1-5 ان کے پاس جب کیا کرنے کا ہے؟ نہیں، نہ شہرت دیکھنی ہے، نہ پیسہ دولت، نہ دنیا، بلکہ للہیت، اللہ کے لیے. اللہ کے لیے جو مرید ہوتا ہے وہ ٹھہرتا ہے، ٹکتا ہے. جو پیسوں کے لیے یا اپنی دنیا بنانے کے لیے بات سمجھ میں مرید ہوتا ہے، وہ کسی بھی وجہ سے نکل جاتا ہے. یا دنیا بن جاتی ہے تو بھی ختم نکل جاتا ہے، یا دنیا نہیں بنی تو بھی نکل جاتا ہے. تو مرتد ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے. بات سمجھ میں؟ تو یہاں بھی وہی معاملہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے کر بیعت کرنے والوں کو دیکھ رہے ہیں، کیا ختم ہو رہا ہے؟
کیونکہ اتنا بڑا مسئلہ ہونے والا ہے. کیا ہونے والا ہے؟ واپس لوٹنا ہے. خواب رسول اللہ کا خواب واپس لوٹنا ہے. بات سمجھ میں ہوا؟ ایسا ہی ہوا کہ آئے مکہ معظمہ سے لوگ آ کر کہے کہ نہیں اس بار آپ کو آنے کی اجازت نہیں، پھر کبھی دیکھیں گے. تو عہد نامہ تیار کیا گیا، شرائطیں، اس پہ سائن کرو. بات سمجھ میں؟ تو سر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے اور آج کہے کہ نہیں مانتے نہیں ہیں یہ لوگ یہ فرما رہے ہیں. سرکار نے شرط قبول فرمائی. اب جب شرط سرکار نے قبول کی واپس جانے کی، کیا حل ہوا ہوتا؟ مگر کچھ بھی نہیں ہوا. کیوں؟ پہلے بیعت میں پورے ختم ہو گئے نا، جانے والے بھاگ گئے نا، جانے والے بھاگ گئے، ختم ہو گیا. اب جو کچھ ہی وہ تو حضور پر نثار ہونے والے ہیں. وہ چلو بولے تو چلنے والے، بیٹھو بولے تو بیٹھنے والے، لوٹو بولے تو لوٹنے والے، مارو بولے تو مارنے والے، مر جاؤ بولے تو مر جانے والے. ان کو کیا ہوتا؟ یہ ہے ایمان. ان کا ایمان کبھی زلزلہ نہیں کھاتا. وہ محمد رسول اللہ کے دیوانے. اسی لیے ایمان کی شرط حب رسول. ایمان کی شرط حب رسول. اگر تمہارے دل میں سچے معنوں میں محمد رسول اللہ کی محبت ہے، آپ کامیاب. ہر ماحول میں سے گزرنے کا راستہ ہے. نہیں مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. آ جائیں گے کل چلے جائیں گے، آ جائیں گے مل بیٹھیں گے، کل آپ کا کام ہو گیا تو بھی غائب ہو جائیں گے، نہیں ہوا تو کیونکہ آپ نے جس مقصد کے لیے آئے وہ مقصد یہاں نہیں ہے. اب یہاں بھی بیعت کس مقصد، ظاہراً کس مقصد کے لیے ہو رہی ہے؟ جنگ کے لیے ہو رہی ہے نہیں، مگر لوٹنے کا حکم ہو رہا ہے. کوئی یہ پوچھنے والا کوئی پوچھتا نہیں حضور سے، یا رسول اللہ ہم تو ختم ہونے کے لیے تیار ہو کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کی نا، اب کیوں لوٹنا؟ اب یا تو ختم ہو جائیں گے یا تو ان کو ختم کر دیں گے. بولنا نہیں. کوئی بولا بھائی بولنے والا ہی نہیں ہوا. جو بھی بولنے والے غلطہ کرنے والے ان کو اس بیعت سے الگ کر دیا گیا. یہ بیعت نفاق کو دور کرتا ہے. آج بھی منافقین کو یہ بیعت الگ کر دیتی ہے. سمجھ میں ظاہراً ہنگامہ کر رہے ہیں آپ محب رسول کا، مگر باطن تمہارا واقعی تمہارا دل نہیں ہے تو بیعت کو پہلے مانتا ہی نہیں، بیعت کو بے ضروری بتاتا، بیعت کو ایک کیا بتاتا، تجارت بتاتا، بیعت کو ایک شہرت کی مجلس بتاتا. بات سمجھ میں؟ کچھ جو بھی جی میں آیا وہ بتاتا. کون بتاتا؟ یہ بد عقائد لوگ. یہ جو لوگ بد عقائد لوگ جو بیعت کے منکر ہیں، ان کے دل میں جا کے کیا نہیں، حب رسول نہیں. وہ تو سوال کریں گے، وہ تو حضور سے پوچھیں گے. ایسوں کو حضور کو نکالنا تھا، نکال دیں. بات سمجھ میں آتی؟ تو بیعت، یہ بیعت معمولی بیعت نہیں ہے. جو ہم سلسلے میں داخل ہو رہے ہیں نا، یہ بیعت معمولی نہیں. غوث الثقلین ہے درمیان، غریب نواز ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ سے نکل رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ اور راز اسی وقت اللہ تعالیٰ جنگ کی بات نہیں کر رہا ہے، بلکہ راز کھول رہا ہے کہ میاں تم جس سے بیعت لے رہے ہو اس سے نہیں لے رہے ہو، خدا سے، اللہ سے. جس کے ہاتھ پر تم ہاتھ دیے ہو
وہ حقیقت میں وہ ہاتھ اس کا ہے ہی نہیں, وہ اللہ تعالیٰ. بات سمجھ میں آئی؟ پھر یہ بھی فرما دیا ابھی کچھ ہوا نہیں, کوئی جنگ کے لیے گیا نہیں, کوئی تیر اٹھایا نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا, وہیں بیٹھے تو بیٹھے ہی. اسی وقت یہ بھی نازل فرما دیا کہ تم سب سے اللہ راضی. کتنی بڑی سرٹیفکیٹ ہے رضا کی, وہ بھی وہیں دے دی. تو معلوم یہ ہوا بیعت اتنی افضل چیز. اور اپنے دلوں کو پاک رکھو, جس سے بیعت کرتے ہو اس سے محبت کیا کرو. اگر اس سے محبت نہیں ہے بہتر ہے بیعت توڑو, اپنے کو جس سے محبت ہے اس سے جا کر بیعت کر لو تاکہ تمہاری زندگی صحیح چلے گی. ورنہ تو کیا ہوگا, اس کے جیسی زندگی ہو جائے گی. میاں کو بیوی پسند نہیں, بیوی کو میاں پسند نہیں, اب کرتے تو زندگی کیسی ہوگی؟ لمحے لمحے میں مصیبتیں, خوشی کہیں بھی نہیں, ڈگر پنگٹ کی, تکلیف مصیبت. کیوں؟ دل ملا ہوا نہیں ہے. نہ شیخ اور مرید کا دل نہیں ملا ہوا ہے, بیکار ہے. ارادت اپنی چھوڑو, آپ کو جس سے محبت ہے اس سے ارادت کر لو تاکہ زندگی بحال ہو جائے. بات سمجھ میں؟ اگر نہیں ہے محبت تو پوری پابندی ہے, پورا آداب. یہاں دیکھیے کچھ سوال نہیں ہو رہا ہے. اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کہا کہ لکھو ان کے پورے شرائط. اب لکھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ آیا تھا نا مشرکوں کے پاس سے, وہ بولا کہ نہیں یہ رحمت کون, مجھے نہیں معلوم, I don't know رحمت. آج بھی اشتہارہ ویسے کتنے چھپ رہے ہیں. بسم اللہ, کیا ہوا എല്ലാം പുകൾ തമിഴാങ്കി ബിസ്മില്ലാ വാ मैं शुरू करता हूं. यहाँ अल्लाह को मान रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं रहमान नहीं मालूम कौन. बिस्मिल्लाह लिखो, बिस्मिकल्लाहुम्मा लिखो, कान मत लिखो रहमान. ये रहमान हमको नहीं मालूम. क्यों? ये रहमान से है वाबस्ता रहमत का. सुभान अल्लाह. बात समझ में? यहाँ है मोहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं मानते. रहमान से है रहमत का वासिता. रहमान रहमत. अब ये रहमत को नहीं बोले नहीं हमें नहीं मानते, ये रहमान हमें नहीं जानते, निकाल. तो हुजूर ने फरमाया कि निकाल दो, मिटा दो. तो याद रखो आज भी चल रहा है, आज भी चल रहा है. और तुम लोग पट्टी बांधे हुए हैं क्योंकि ना हिस्ट्री पढ़ते, ना कुछ जानने की कोशिश करते, कुछ भी नहीं. डगर भागो बोले भागे, भागते हैं. तुम्हें मालूम नहीं, चलो तो चलते ही बैठो, बैठ गए. इस तरह एक जिंदगी ढकल रहे हैं. इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं हमारा पूरा ताल्लुक किससे? जमीन से. हमारा किससे ताल्लुक? हमारा पूरा जमीन से ताल्लुक, यानी जिंदगी से ताल्लुक. इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं. नाम पैदा हो गए, वो भी कई पुश्तों में अलग आ गए. अब तो चलो एक रस्म किसी के दिल में आज हाँ होंगे. नहीं, ऐसी जिंदगी मत किया करो
زندگی صحابہ والی زندگی کیا. اور غور کرو سمجھو اگر یہ واقعہ معلوم ہوتا یاد ہوتا یہ لکھنے والے کو باقاعدہ بتا دیتے یہ تو منافق ہے یہ تو مشرک ہے کھلم کھلا. اس کے بجائے سب لکھنے شروع کر دیے بسم اللہ یعنی عادت بنا دی ہے کیونکہ وہ ان کا لیڈر بتا دیا نا ایسا ہی لکھنا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے والا کم ہو گیا. یہ کون رحمان کو نکالا ہے یہ رحیم کو کون نکالا ہے یہ کافر مشرکین مکہ. پھر اس کے بعد کئی شرائط لکھے گئے اور ان شرائط پورے الٹے تھے مگر سرکار قبول کر رہے ہیں صحابہ خاموش. اور پھر آخر دستخط کا مرحلہ آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد الرسول وہ بولا اگر یہ رسول اللہ مانتے تو اتنی جھگڑے گئی گو اتنی پریشانی گئی گو محمد بن عبداللہ لکھو ہم نے تم کو رسول اللہ نہیں مانا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کو سرکار فرماتے کہ مٹا دو آپ نے فرمایا کہ نہیں یا رسول سب جو بھی بولو کرنے کے لیے تیار ہوں یہ رسول اللہ کا ورڈ میں اپنے ہاتھ سے کاٹوں گا نہ. تو یاد رکھو بابا جو بیعت آپ کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بیعت کیا ہے. اگر کوئی سوال کرے تو آپ آرام سے کہنا کہ یہ شرک سے دور کرنے والی بیعت نہیں یہ کفر سے دور کرنے والی بیعت نہیں یہ نفاق سے دور کرنے والی بیعت. شرک سے دور ہونے کے بعد کی یہ بیعت ہے کفر سے دور ہونے کے بعد کی یہ بیعت ہے. بات سمجھ میں یہ بیعت حب رسول کو بتانے والی حب رسول کو ثابت کرنے والی بات سمجھ میں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جن سے بیعت لی وہ کون تھے ایمان والے تھے مومنین تھے. مومنین سے سرکار نے ایک عہد ایک پر بیعت لی وہ ظاہراً تھی مگر اس کی کوئی کچھ حقیقت الگ ہے. اب وہاں جو بیعت نہیں کیا وہ کون تھا منافقین میں سے تھے. جو منافق تھے وہ تو بھاگ گئے بیعت نہیں کی اور جو مومن تھے وہ بیعت کی. تو یہ ایمان والے کو ثابت کرنے والی بیعت ہے نفاق سے دور کرنے والی بیعت ہے. بات سمجھ میں ہاں اس کے بعد بھی بھول جانا پھر بھی بھول جاؤ تو پھر بیعت کیا کائی کو بھائی بیعت تو پھر نئے طریقے سے سننا ایسا نہ کو کرو بلکہ بیعت کیا ہے سمجھ کر ہی کئی چیزیں ہیں بیعت میں. یہ بھی ایک حقیقت ہے یہ ایک حقیقت ہے. یہاں سے بیعت شروع ہوئی اس کے آگے سرکار نے بیعت نہیں لی مسلمان ہوتے رہے ایمان لاتے رہے بیعت نہیں لی. بات سمجھ میں تو سرکار نے یہاں اس کو بیعت لی اور بیعت لینے کے بعد کئی مسائل سامنے آئے اور ان تمام مسائلوں میں ایک بھی بیعت کرنے والا شخص حضور کے خلاف کچھ بھی کہا نہیں اور جو بھی حضور کرتے گئے مانتے گئے اور پھر واپس جانے کا حکم دیے سرکار تو واپس پھر مدینے عمرہ نہیں ہوئی عمرہ تو نہیں ہوئی واپس جانا پڑا واپس چلے گئے. اور سرکار یہ نہیں چاہتے تھے کہ بیت اللہ میں خون خراب سرکار یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ بیت اللہ میں خون خراب مطلب نہیں واپس چلے گئے. یہی بنیاد بنی فتح مکہ کی.
یہ صلح حدیبیہ ہی حقیقت میں کیا بنی؟ یہی بنیاد بنی کس کی؟ فتح مکہ کی۔ مجبوراً مکہ معظمہ کو حضور کے تحویل کر دیا گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہ جو مشرکین مکہ وہ ہنگامہ کر رہے تھے حضور کو عبادت کے لیے، اور ان کا طرز عمل یہ تھا کہ عبادت کے لیے کوئی بھی کہیں سے بھی آ سکتا تھا، اس کے باوجود مسلمانوں سے ایسی دشمنی کہ مسلمانوں کو آنے نہیں دیے۔ وہی کعبۃ اللہ کے لوگ کیا کرے؟ سمجھ میں ہے کیا؟ تو فتح مکہ کا باعث بنا یہ صلح حدیبیہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب عمرہ تو عمرہ، وہ خواب کی تعبیر کیا بنی؟ حج بنی۔ سمجھ میں؟ عمرہ ہوا سرکار کا، اس کے بعد پھر حج ہوا۔ بات سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آئی؟ تو یاد رکھیں بیعت لیے ہیں تو بیعت پر قائم رہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایسے دنیا ماحول یہ تو چلتے رہے گا، علم حاصل کرنا، سمجھ حاصل کرنا، اور ہمارا ہر ایک آدمی کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے نہیں؟ ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، وہ اس وقت تک وہ سکون سے نہیں بیٹھتا جب تک کہ وہ ٹارگٹ حاصل نہیں کرے۔ تو ہمارا بھی تو ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہم بیعت کریں ہی تو کس لیے بیعت کریں گے؟ جب ہم کو بتایا گیا ہے مقصد یاد حق اور یافت حق، تو ہماری یاد حق میں ہم کتنے ہیں اور یافت حق میں ہم کتنے ہیں؟ ارادت آپ کی طرف ہے، میری طرف نہیں ہے۔ آپ کس نیت سے آئے ہیں؟ کیا وہ آپ کو وہ نیت پوری ہوئی؟ یہ چیک کرنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو میری محبت ہے، کیا وہ محبت اور بلند ہوئی ہے، ترقی ہوئی ہے؟ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح مجھے پہچان حاصل کرنی ہے، کیا میں وہ پہچان حاصل کر لی ہوں؟ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نوری ہوتے ہوئے آپ بشریت کے اعتبار سے اس ماحول میں آئے تو کس لیے آئے؟ وہ تو نور ہے، ان کو یہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں، آنے کی وجہ سے آپ نبی نے کنتو نبی ہوں آدم بین الماء والطین، یہاں آنے کی وجہ سے میں نبی نہیں بنا، میں تو آدم کے پیدا ہونے سے آگے میں نبی ہوں، آخر الزمان ہوں۔ بات سمجھ میں؟ سمجھ میں یہ بات؟ تو کچھ نہیں، کچھ سرکار یہاں آنے کی وجہ سے آپ میں ترقی ہوئی نہیں، کچھ بھی نہیں، آپ پہلے سے ہی ترقی یافتہ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ پہلے سے ہی یہاں آنے کے بعد وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا رتبہ نہیں، وہ جب سے ہیں تب سے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے رتبے پر فائز۔ بات سمجھ میں؟ پھر یہاں آنے کا مقصد کیا رہا؟ یہاں آنے کا مقصد یہ رہا کہ تم کو اپنے جیسا بنا، بشریت کے اعتبار سے، بشریت کے اعتبار سے تم کو اپنے جیسا بنا۔ بات سمجھ میں؟ تو یہ بشریت کا جو تقاضا لے کر سرکار آئے وہ تم کو بنانے کے لیے آئے، کیا تمہارے اندر وہ طرز زندگی ہے؟ پہلے معلوم ہی نہیں ہے، معلوم ہوا تو نہ اپنائیں گے، نہیں کوئی چیز معلوم ہوئی تو نہ اپنائیں گے، نہیں معلوم ہوئی کیا معلوم؟ نہیں کیا معلوم بھائی، میرے کو کیا معلوم؟ کھیڑے میں زندگی کرنے والے کو کہ شورما کھائے گا، کیا ہے وہ کہاں پیک ہوتا پوچھنا ہے۔ یہ تو ہم دیہات والے کسان لوگ، ہم کہا کو شورما کھائے گا تو ہم کیا بولیں گے؟ کہاں پیک ہوتا، وہ کس پھل کا نام ہے یا کوئی ترکاری ہے کیا؟ بات سمجھ میں؟ ویسے ہی ہے ہم لوگوں کا معاملہ،
ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، مگر محمد الرسول اللہ کی حقیقت سے واقف ہی نہیں ہے، نہ آپ کے نام سے واقف ہیں، نہ آپ کے والد کے نام سے واقف ہیں، نہ ان کے دادا کے نام سے واقف ہیں، نہ آپ کے اولادوں کے نام سے واقف ہیں، نہ آپ کی زندگی سے کچھ واقفیت رکھتے ہیں، کچھ بھی نہیں رکھتے. پھر کون ہے ہم؟ محمدی. پھر کون ہے ہم؟ اور کہا مفتی صاحب نے کہا ٹن ٹنا ٹن سنی. اب بندے ہو ٹن ٹنا ٹن. لطف آنا، اس مجلس کو پسند کرنا. یاد رکھو یہ مجلس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی پسند نہیں کیا. گھوڑے معلوم، گھوڑے پانی کے، سمندر کے آ گئے تھے، آپ دیکھ رہے تھے، وقت عبادت کا نکل گیا ہاتھ سے، تو آپ نے کہا کہ اس کو ختم کر دو، ہٹا دو اس کو، لے کے جاؤ. وہ چیز کی ضرورت نہیں جو اللہ سے دور کر دیتی ہے. تو نفس والی مجلسوں کو مت تلاش کرو. نفس کو درد ہوتا ہے کیا؟ ایسی مجلس اگر ملتی ہے تو وہاں بیٹھو، کیونکہ وہیں سنوریں گے آپ. نفس کے خلاف ہی حقیقت میں ایمان ہے، کیونکہ نفس ہی شیطان کو برباد کر دیا. عزازیل کو رتبہ شیطانیت پر کس نے بٹھایا؟ اس کا اپنا نفس. آپ تو یہ کہتے، جو بھی گناہ کر کے کہتے کہ بھائی شیطان مرغلہ لگا، آرام سے ایک چیز مل گئی نا آپ کو، اس کی بھی حقیقت معلوم نہیں آپ کو، ایک لفظ ہو کیا ہوا ہے باقی معلوم نہیں. حضرت شیطان آپ کو ایسے گالیاں دیتا رہنا با. وہ ٹائم میں شیطان چڑھ گا تھا میرے اوپر، ٹائم چڑھ گا. تو جس در پر تمہارا نفس تم کو روکتا ہے، وہ در ہی تمہاری حقیقت میں سنوارنے والا ہے. یاد رکھو، یہ یاد. جس در میں تمہارا نفس بیٹھنا پسند نہیں کرتا، رہنا پسند نہیں کرتا، وہ در ہی تمہارے کو سنوارنے والی جگہ. یہ یاد رکھو، یہ یاد رکھو. بات سمجھ میں؟ ان تمام ذرا غور کر اپنی زندگی گزارو یارا. نہیں مزیدار نہیں، مزیدار لطف ملے گا، لطف نہیں ملے گا. اور لطف والی جگہ میں بیٹھو، الحمدللہ برباد نہیں. اللہ تعالیٰ سے ناراضگی ضرور ملے گی، کیونکہ تمہارا نفس چاہ رہا ہے. جس چیز کو نفس تمہارا پسند کرتا ہے وہ چیز اللہ تعالیٰ کے خلاف ہوگی. اس لیے تمہارے نفس کو تم کنٹرول کرنا پڑے گا. اسی کا نام جہاد ہے. فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اسی کو کہا جاتا ہے. یہ جہاد ہے. نفس تو وہاں کیا کہتا ہوگا صحابہ کا؟ ارے یہ بیعت بھی کس لیے لے رہے ہیں، چپ کرنے کے باوجود واپس جاؤ بول رہی، اور شرطیں ایسی لکھ کے دے رہا ہے، اس پہ دستخط کر رہے ہیں. کتنی مسائل اس صلح حدیبیہ میں آئے، کبھی اف نہیں کہا. نہ صدیق اکبر نے اف کی، نہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نے اف کی، نہ کوئی صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے حضور کے ساتھ کہتے چلو چلے لوٹے ختم، واپس لے کر پورا سامان واپس لے کر چلو، بولے واپس لے. اور وہ بھی کتنا فاصلہ طے ہوگا؟ مکمل پونا سا فاصلہ طے ہوگا. ابھی کچھ دیر تھی مکہ میں قدم رکھنے، واپس لوٹا. بات سمجھ نہیں؟ یہ کتنی نہیں تکلیف بھی نہیں، کتنا نہیں ضرب لگا لوں گا نفس کو، نفس کتنا نہیں اچھلا ہوں گا.
नहीं, नफ्स की नहीं सुनते, रसूल की सुनने वाले। हम नफ्स की सुनने वाले नहीं, हम किसकी सुनने वाले? रसूल की सुनने वाले। और जो रसूल की सुनने की काबिलियत नहीं रखा, अल्लाह इस बैत के जरिए से उसे जुदा कर। तो आज भी ये बैत है ना, बाकायदा दिलों को ही पाक करती है। जिसके दिल में जो है वो बाकायदा साबित हो जाता, और ये सिलसिले से वो खारिज होता। ये सिलसिले से फकत नहीं, जो इतने भी सही सलासिल हैं उस सलासिल से खारिज हो जाता। आप लोग देखे भी होंगे ये सिलसिले में कितने नहीं तमाशे हुए, बात समझ में। और उसके बावजूद आप लोग जो बैठे हुए हैं, कितने नहीं मुर्तदीन होकर निकल गए हैं, कितने नहीं क्या क्या हो गए, सब जानते हैं आप लोग। उसके बावजूद भी आराम से बैठे हुए हैं। फिर मैं बुलाऊं, आवाज दूं तो मेरी आवाज पर जमा हो गए। तो यही हाल हर आन रखा करो, इसका शुक्र अदा करो कि अल्लाह तू करम करने वाला, तेरे खातिर हम जमा हो रहे हैं, तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने के बाद ये सोच कर जमा हो जाओ। समझ में आया क्या? और भी इस महफिल में जमा करते चले जाओ इंशाअल्लाह। आइंदा महफिल में और आगे बढ़ूंगा। अब तो बैत की पूरी तशरीह हो गई। और देखो ये याद रखना अब इसके ऊपर, अब इसके ऊपर बैत क्यों बोले तो फिर भी सोच लेके नहीं बैठना, पट 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 हर एक देना जवाब देना। और ऐसा रहना कि मुझे पूछेंगे क्या, मुझे पूछेंगे क्या, समझ में क्या, वैसा याद रखना। और अगर कुछ भी तुमको समझ नहीं आई है, तुमको खलिश पैदा हो रही है, मेरा फोन नंबर आप लोगों के पास है, शाह साहब ही यहाँ बैठे हुए, बात समझ में, तो आप लोग आराम से उनसे ताल्लुक पैदा कर सकते हैं और जवाब हासिल कर सकते हैं। और भी तफसीली एक्सप्लेनेशन चाहिए तो और तफसीली एक्सप्लेनेशन देने के लिए राजी हैं हम लोग। बात समझ में। तो आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह अगर ना समझ हुई है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीक तक कितने दिन है हमारे पास, आराम से आप लोग सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और समझने की कोशिश अगर करेंगे तो अल्लाह साथ देगा। बस समझ में कुछ सवाल कर कर पूछ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो अब ये बैत किस लिए? निफाक को दूर करते हैं। बात समझ में? ये बैत निफाक, शिर्क और कुफ्र से दूर तो इंसान होकर दाखिल हो जाता है इस्लाम में और ईमान में, मगर ईमान को पुख्ता करने के लिए निफाक को दूर करती है ये बैत। बात समझ में? ये बैत अलग अलग कर देती है और तुम्हारे नफ्स को खत्म कर देती है। बात समझ में? तो इससे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे हम इंशाअल्लाह। उसके बाद और भी बातें गुज़श्ता सोबत में भी इंशाअल्लाह।